أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء الحسنی۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، قسط نمبر 24، پارٹ نمبر 24۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ متعدد مقامات پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2050 سال قبل ہوئی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی 10 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور آپ علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اسی لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہی نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی اولاد میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے جو انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے کہنے پر اپنے ماموں لابان کے پاس حران گئے۔ حران جاتے ہوئے راستے میں جب رات آئی تو وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا، اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور منت مانی کہ اگر وہ سلامتی کے ساتھ گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر جس پر آپ نے سر رکھ کر سویا تھا نشان لگا دیا اور اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی لڑکی کا نام لیا اور چھوٹی لڑکی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی لڑکی زیادہ خوش شکل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے اپنے لیے رشتہ طلب کیا۔ آپ کے ماموں لابان نے یہ شرط رکھی کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی شرط قبول کر لی۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو دعوت دی اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ لابان نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال میری خدمت کرو، میں راحیل کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح راحیل سے بھی ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس وقت ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھے، پھر تورات میں اس سے منع کر دیا گیا۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کنیز دی۔ بڑی بیوی لیا کو جو کنیز دی گئی اس کا نام زلفا تھا، اور چھوٹی بیوی راحیل کی کنیز کا نام بلہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ان کی تفصیل اور نام وغیرہ انشاءاللہ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تفصیلی طور پر ان کا ذکر آئے گا۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ اپنے ماموں کے وہاں رہنے کی کل مدت 20 سال ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دیں۔ ماموں نے کہا، مجھے تمہاری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال سے جو خود چاہو طلب کر لو۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ آپ اپنی بیوی، بچوں، مال اور مویشیوں کو لے کر چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جب عیس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغلگیر ہو گئے اور بوسہ دیا اور روئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی عیس کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر انہوں نے قبول کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیویوں، بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ سعیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساحر کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھوپڑے بنائے۔ پھر شقیم کے شہر، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے، اورشلیم اب اسے یروشلم کہا جاتا ہے، کے پاس سے گزرے تو وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے شقیم بن جمور سے 100 بھیڑیوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے خیمہ لگایا اور ایک مذبح یعنی قربانی گاہ بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان کی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا اور خواب دیکھا تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد آپ کی چھوٹی بیوی راحیل کے ہاں ایک بیٹا بنیامین پیدا ہوئے۔ انہی کی ولادت کے موقع پر درد ذہ کی سخت تکلیف ہوئی اور وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو فراس یعنی بیت لحم کے مقام پر دفن کیا اور ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا۔ وہ آج تک راحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت راحیل حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ ہیں۔ آج مسلمان ان کے مزار کی زیارت کو نہیں جا سکتے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے واقعات اور بقایا قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان ہوگا۔ اگلی ویڈیو قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔
خواتین و حضرات مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماء-الحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔